ٹھیک ہے, اسے تو یہ چیز دیکھنی چاہیے نا کہ صحیح کیا اور غلط کیا. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیٹس سمبل بن ہمیں اندر کسی رائٹس کو فالو نہیں کرنا. تو پاکستان کے اندر نا کورونا سے پہلے تو یہ چیز نہیں تھی, اس کے بعد سے میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے, بس اس کو فالو کر دینا ہے بغیر سوچے سمجھے. جو ریناؤن ڈیفینیشن ہے وہ کیا چیز ہے, ان کا ہر ایجنڈا کیا مسلمان بولتا ہے کہ ہمارا آئیڈیا پوری دنیا میں پھیلنی چاہیے, وہ بھی لیفٹ ونگ کے اندر ہی آتے ہیں, اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرتا ہے. مطلب جنہ گئی مولوی سے آپ. السلام علیکم جی, کیا چال ہے سارے دوستوں کو, امید ہے سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہم لوگ ایسے رینڈملی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے رہتے ہیں, تو آج ہمیں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ جو ہم ڈسکشن کریں گے اس کو ریکارڈ کیا جائے. تو ہم لوگوں نے پھر کیمرہ رکھا سامنے اور ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی. پہلے تو بھائی کی ہنسی نہیں رکتی, بار بار ہنس لیتے تھے, تو اب فائنلی بڑی کوشش کر کے انہوں نے اپنی ہنسی کنٹرول کی ہے. یہ بار بار ہنسا دیتے ہیں, اس لیے بھائی کو میں بتا دوں کہ جب تک آپ کیمرے میں دیکھتے رہیں گے آپ کو ہنسی آتی رہے گی, اپنا چہرہ دیکھ کے بندے کو ہنسی آ جاتی ہے. تو آپ مہربانی کر کے مجھ پہ فوکس کریں تاکہ آپ کو ہنسی نہ آئے, پھر زیادہ آئے گی. خوبصورت جگہ دیکھیں آپ تاکہ آپ کو ہنسی نہ آئے. ہاں, بیسیکلی یہ تھا کہ ہم نے اس لیے بیٹھ کے ریکارڈ کر رہے ہیں, ویسے بھی بیٹھ کے بندہ باتیں شاتیں کرتا رہتا ہے, ڈسکس کرتا رہتا ہے. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں آج ایک سامنے کیمرہ رکھ کے کر لیتے ہیں اور اسے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں. اگر کوئی انٹرسٹنگ ہوا تو وہ دیکھ لے گا اسے. تو بس یہ تو بھی ہم 2-3 کوشچن ہیں جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہاٹ ٹاپکس ہیں, لائک آئیڈینٹی کرائسس ہو گیا, یہ لیفٹ ونگ, رائٹ ونگ, سیکولرزم, ایتھیزم, اور یہ جو چیزیں ہیں نا, مائک آپ تھوڑا سا اوپر کریں, ساؤنڈ نہیں صحیح. بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے اس کے اوپر, ہر بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اپنا اس میں تھوڑا سا لچے وغیرہ ڈھونڈ لیں. تو بس اتنی سی بات ہے, اور کوئی بھی بات یہی چیز ہے. تو آپ بتائیں کیا آپ کی کیا تھاٹس ہیں, لائک جو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو کہ بیسک چیز ہے کہ اسٹیٹ کی لیول کی بات کریں تو یہ اس کے اندر 2 پارٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, تو کچھ اس میں لیفٹسٹ ہوتی ہیں, کچھ اس میں رائٹسٹ ہوتی ہیں, رائٹ. تو یہ کیا چیز ہے جو رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ ہے, اس کے اوپر ہم کیا اس کو دیکھ کے کیا سمجھ آتی ہے کہ انسان کو ان چیزوں کے اندر کنفیوز ہونا چاہیے, یا پھر اسے جو صحیح اور غلط کی چیز ہے صرف اسی کو دیکھنا چاہیے. یہ تو نہیں نا کہ ہم آنکھیں بند کر کے لیفٹ کی طرف ہوتے جائیں یا پھر رائٹ ونگ کی طرف ہوتے جائیں. ہمیں لیفٹ اور رائٹ کو دیکھنا چاہیے یا پھر صحیح اور غلط کو دیکھنا چاہیے. ایکچوئل میں کیا کوشچن ہونا چاہیے, ہم لیفٹسٹ ہیں یا پھر رائٹسٹ ہیں, یا پھر کسی چیز کو صحیح اور غلط کی نظر سے دیکھنا چاہیے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ ویسے میرے اندازے کے مطابق تو جو عام لوگ ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ لیفٹ اور رائٹ ونگ کیا چیز ہے. عام جو جنتا ہے اس کو یہ بالکل نہیں پتا ہوگا. ایگزیکٹلی, ویسے آپ کو میں بات بتاؤں, یہ بیسیکلی اسی لیے نہیں پتا کیونکہ یہ چیز جو لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ ہے نا, یہ ہماری انڈیجنس ہے ہی نہیں. یہ تو بیسیکلی فرانس سے آئی ہے, جو کہ پھر اس کے بعد یہ پوری دنیا میں پولیٹکس کا ایک نام, فرینچ ریولوشن کے بعد, فرینچ ریولوشن سے پہلے آئی تھی, اور اس کے بعد پھر فرینچ ریولوشن آیا تھا. تو بیسیکلی یہ تھا کہ ایک بادشاہ کی اپنی ایک ٹیم تھی, اور ایک عام لوگوں کی اپنی ایک جو سارا اسے بولتے ہیں ان کے اپنے نمائندے تھے, اور ایک بادشاہ کے نمائندے تھے. ان کو ایک لیفٹ اور رائٹ بولتے تھے. وہ ایک بادشاہ ہوتا تھا, اس کے ایک لیفٹ اور رائٹ, اس طرح ان کا کچھ ڈویژن تھی. تو یہ چیز تھی. تو بیسیکلی یہ انڈیجنس ہے ہی نہیں, تو اسی لیے بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز انڈیجنس ہو تو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے. اچھا, یہ چیز ہے. معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ صحیح یا غلط, تو عام لوگوں نے تو یہی سمجھا ہے یہ لیفٹ اور رائٹ بھی بول رہا ہے, صحیح اور غلط بھی بول رہا ہے. یہ کیا بات کر رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایگزیکٹلی, جس سے تھوڑا سا دیکھیں, جو بھی کوئی پالیٹکس کے اوپر بات کرتا ہے نا, تو سب سے پہلے اسی چیز سے واسطہ پڑتا ہے کہ یہ لیفٹ ونگ کیا ہے اور رائٹ ونگ کیا ہے. جب بھی میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب پالیٹکس کے اندر میرا انٹرسٹ تھوڑا سا جاگا تھا, تو مجھے بھی سب سے پہلے اسی کی کوشچن کیوں آیا تھا کہ یہ لیفٹ ونگ ہے اور یہ رائٹ ونگ کیا ہوتا ہے. جو لیفٹ ونگ پارٹیز ہیں وہ کون سی, میرا بھی سب سے پہلے یہی تھا کہ کچھ پارٹیز لیفٹ ونگ ہوتی ہیں اور کچھ پارٹیز رائٹ ونگ ہوتی ہیں. یہ کیا سین ہے بیسیکلی ان کا, تو ان کا صحیح غلط کا کوئی ہے سسٹم, یا پھر یہ صرف اپنے جو ایک سائیڈ ہے اسے چوز کر کے تو اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. تو آپ سے بیسیکلی میں نے آگے یہی کوشچن پوچھا تھا کہ ہمیں سائیڈ چوز کرنی چاہیے یا پھر ہمیں صحیح اور غلط کو دیکھنا چاہیے. کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ ویسے جو میرا ارادہ ہے شاہ جی, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو میرا خیال ہے, جو میری تھاٹس ہیں, کہ رائٹ اور لیفٹ کی بجائے ہمیں ان لوگوں کی تھاٹس کو پہلے دیکھنا چاہیے, ان کو تھورلی کور کرنا چاہیے, تو پتہ لگے ہم لوگوں کو کہ ان کی تھاٹس کیا ہیں, وہ کس بارے میں بات کر, کیا ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں, وہ کیا پیش کر رہے ہیں ہم لوگوں کو. تو اس لحاظ سے ہم لوگ چوز کریں گے. اس کے اندر یہ نہیں کوشچن آ جاتا کہ ایک فار ایگزامپل لیفٹ کی پارٹی ہے, فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان کو چھوڑ دیں, امریکہ کی بات کر لیں, تو اس میں وہاں پہ 2 پارٹی سسٹم ہے, ایک ڈیموکریٹس ہیں اور ایک ریپبلکنز ہیں. جو ریپبلکنز ہیں وہ کنزرویٹو ہیں, اور وہ رائٹ کو بیسیکلی کہہ سکتے ہیں, تو وہ رائٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں ڈیموکریٹس کی تو وہ لیفٹ ونگ ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی جو پارٹیز ہیں وہ صحیح اور غلط کو چھوڑ کر جو بھی لیفٹ کی آئیڈیالوجی ہے اسی کو اندھا دھند فالو کرتے جاتے ہیں. تو بے شک وہ صحیح ہو یا غلط ہو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. چلے ٹھیک ہے, یہ تو ان کی جو حکمران ہے جیسے کہ ایک ڈیموکریٹس ہیں یا پھر ریپبلکنز ہیں, ان کی اپنی حکومت کرنے کا ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے, لیکن ان کو جو عوام جو میس فالو کرتی ہے, ٹھیک ہے, اسے تو یہ چیز دیکھنی چاہیے نا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. ہمیں صرف اندھا دھند کسی لیفٹسٹ کو فالو تو نہیں نہ کرنا, ہمیں اندھا دھند کسی رائٹسٹ کو فالو نہیں کرنا. بیسیکلی اگر میں اپنی بات کروں نا تو مجھے تو یہ جو ٹرمز ہے نا یہی ٹھیک نہیں لگتی. ٹھیک ہے, یہ ان کا بیسیکلی ان کا اپنا جو سسٹم تھا ان کے اندر بے شک ٹھیک ہوتی ہوئے گی, لیکن ہماری سوسائٹی کے لیے یہ رائٹ اور لیفٹ جو ہے نا یہ بیسیکلی ذرا بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں اپنے ادھر اپنے سوسائٹی کی, اپنے کلچر کی اور اپنے لوگوں کی, تو ان کی اپنی ویلیوز ہیں, ہر چیز ان کی اپنی ہے. تو بیسک اگر بالکل شروعات میں اگر جیسے کہ دیکھا جائے تو اوپر سے تھوڑا تھوڑا دیکھا جائے نا تو یہ ٹھیک چل جاتا ہے, یہ لیفٹسٹ ہے, یہ رائٹسٹ ہے. اگر کوئی بندہ مذہبی ہو تو اسے رائٹسٹ بول دیتے ہیں, اگر کوئی بندہ مذہبی نہ ہو تو اسے لیفٹسٹ بول دیتے ہیں. مطلب کہ جو سیکولرزم اور لبرلزم ہے وہ لیفٹسٹ کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو ٹرمز یوز ہوئی تھی نا یہ لیفٹسٹ جو ہوتے ہیں یہ انقلابی لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کل کوئی مذہب کے نام کا انقلاب لے کے آئے تو اسے بھی رائٹ ونگ کی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کی اپنی لاجک کے اندر ہی نا یہ ان کی اپنی ٹرمز ہیں, یہ ان کی اپنی ٹرمز ہیں. ہاں, یہ ان کی اپنی ٹرمز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے جو ٹرمز ہیں نا انہی کو ہی وہ ریورس کر دیتے ہیں, ریورس کیا بولتے ہیں, کانٹراڈکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بیسیکلی فرینچ ریولیوشن لے کے آئے تھے وہ لیفٹسٹ لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے, مطلب کہ جو ریولیوشن لے کے آتا ہے, جو چینج لے کے آتا ہے اسے لیفٹسٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ایگزسٹنگ چیز کو رکھنا چاہتا ہے اسے بول دیتے ہیں کہ یہ رائٹ ونگ کا ہے. اچھا شادی اس کے ریلیٹڈ میرے ذہن میں اچھا میرے بات پوری کر لوں. تو بات یہ تھی کہ اگر آج کی ڈیٹ میں کوئی مذہبی آدمی, یہ کوئی بھی آدمی, میں صرف مذہبی کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی ایسا آدمی جو کہ سوری مذہب کو ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں, ایک مذہبی آدمی ہے وہ اپنا انقلاب لے کے آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں انقلاب لے کے آؤں گا, تو اسے رائٹ ونگ بول دیتے ہیں, یہ رائٹ ونگر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز ہے نا وہ لے کے تو انقلاب آ رہا ہے, وہ سوسائٹی میں چینج لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مذہب کیونکہ وہ اسے فالو کرتا ہے تو وہ ان کے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے. تو ابھی اس میں سب سے بڑا جو مجھے ایشو نظر آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نا ایک لیفٹ ونگ ہے اور ایک رائٹ ونگ ہے. لیفٹ ونگ جو بھی ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو لیفٹ ونگ ہونا کول ہے, لیفٹ ونگ ہونا کول ہے. کوئی بندہ اپنے آپ کو میس آڈینس میں کوئی بندہ اپنے آپ کو رائٹسٹ نہیں کہنا چاہتا. ٹھیک ہے, کسی سے پوچھ لیں وہ اپنے آپ کو یہاں تو لیفٹ بولے گا تو یہاں پھر بولے گا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو رائٹسٹ, بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز ہے نا لیفٹ ونگ ہونا کول ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز ہے نا یہی بیسیکلی ایک پرابلم کو پیدا کرتی ہے. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا, یہ ایک اسٹیٹس سمبل بن چکا ہوا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے پیچھے فالو کرتے جاتے ہیں اور اس کو اندھا دھند فالو کرتے جاتے ہیں. بے شک اس کے اندر کوئی چیز صحیح ہو یا غلط ہو اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے بس اس کو فالو کر دینا ہے بغیر سوچے سمجھے, کیونکہ وہ لیفٹ ونگ ہے. وہ بیسیکلی یہی چیز ہو جاتی ہے. اگر ہم بولیں کہ فرقہ واریت, تو وہ بیسیکلی پالیٹکس کے اندر فرقہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ لیفٹسٹ ہی ہونا ہے, بے شک اس کے اندر کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے, صحیح غلط کو چھوڑ کر وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لیفٹ ونگ ہے اور یہ رائٹ ونگ ہے, ہمیں صرف اسی چیز کو فالو کرنا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا بیسیکلی یہ چیز ہماری سوسائٹی کو تباہ کر دیتی ہے. ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کی جگہ ہم لیفٹ اور رائٹ کو دیکھنے لگ پڑتے ہیں. چاہتی لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ کی, اس کے بعد سیکولرزم اور لبرلزم اس کے اندر ڈسکس ہوا. تو کیا یہ سیکولرزم اور لبرلزم اور لیفٹ ونگ کی چیزیں ہیں, تو ویسے ان کی جو ریناؤنڈ ڈیفینیشن ہے وہ کیا چیز ہے, ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈے کا تو مجھے بھی نہیں پتا ان کا ایجنڈا کیا ہے, لیکن اگر بات کریں نا لیفٹ ونگ کی اور رائٹ ونگ کی, ٹھیک ہے, ان کی ڈیفینیشن بیسیکلی یہ تھی کہ جو ایگزسٹنگ چیز کو برقرار رکھنا, ایگزسٹنگ سسٹم کو رکھنا چاہتے ہیں اسے بولتے ہیں رائٹ ونگ, اور جو تھوڑی سوسائٹی میں چینج لانا چاہتے ہیں اسے بولتے ہیں لیفٹ ونگ. وہ بیسیکلی لیفٹسٹ ہوتے ہیں, ان کو ہمیشہ لیفٹسٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا اگر کوئی مسلمان ہے مثال کے طور پر پاکستان کے اندر وہ سسٹم کو چینج کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ کنزرویٹو خیالات کا مالک ہے, تو کیا وہ رائٹ ہوگا یا لیفٹ ہوگا؟ اسے ہونا تو بیسیکلی لیفٹ ہی چاہیے. ٹھیک ہے, ان کی ڈیفینیشن کے اوپر, لیکن اسے ہمیشہ رائٹ ونگ کا بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی ان کی اپنی ٹرمز ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بیکار سی ٹرمز ہیں, ان کو ہمیں اتنا زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں صحیح اور غلط کے پیچھے ہونا چاہیے. اگر فار ایگزامپل ایک چینج ہے, چینج لانا ضروری نہیں سوسائٹی میں لانا ہی لانا ہے. اگر وہ غلط چینج ہے تو اسے نہیں لایا جائے گا. جو چینج صحیح ہے اسے لے کے آنا ہے. اگر ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو اسے چینج کیوں کرنا ہے, اسے بہتر کیا جا سکتا ہے, چینج کیوں کرنا ہے کہ اسے اکھاڑو اور کوئی نیا لے کے آؤ. وائی کیوں اس کو ایسا کیوں کرنا ہے؟
تو بات رہے گی جو سیکولرزم اور لبرلزم کی ہے تو اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں اس کے اوپر ہم لوگ الگ کوئی ویڈیو ریکارڈ کریں گے لیکن انشاءاللہ. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا جو پاکستانی سسٹم ہے نا ابھی ہمارا ہمارے پاس جن کے پاس پاور ایکچوئل میں, ٹھیک ہے, وہ لیفٹ کو فالو کرتے ہیں. وہ لیفٹ بھی ایسا ہے کہ جو کہ فرقے والا لیفٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی آج کی ڈیٹ میں اگر آپ بولیں گے نا لبرل ہونا کول ہے, اپنے آپ کو سیکولر بولنا کول ہے. بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سیکولر ہونے کا مطلب کیا ہے. اگر آج کی ڈیٹ میں ہم پاکستان کی بات کریں نا تو زیادہ تر لوگ اپنے انسٹاگرام کی بایو میں لکھ تو دیتے ہیں لبرل. ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ لبرل ہوتا کیا ہے. ان کو اس چیز کی ڈیفینیشن آئیڈیالوجی کا نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. بیسیکلی بس وہ یہ ہے کہ لبرل ہونا کول ہے. اس سے یہ بہت سے لوگ ہمارے جاہل ان کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم لبرل ہیں, ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں تو ہم اپنی بایو میں لبرل لکھ دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا میرے بھی کافی سارے دوست ہیں وہ بھی اس طرح کرتے تھے, ابھی انہوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, مت آ گئی ہے. ہاں پتہ نہیں ماتا یہ جو بھی ہے کچھ بھی ہے, لیکن ان کو سمجھ آ گئی کہ پہلے پڑھنا ہے اور پھر بھی کوئی چیز کرنی ہے. دیکھیے میں کسی کو روک نہیں رہا, اگر فرض ایک بندہ ہے وہ پیدا ہی مسلمان ہوا ہے تو وہ اپنی بایو میں جا کے لکھ دیتا ہے مسلم. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے لکھ دیتا ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن جب وہ پڑھے گا اسلام کو اور جب پھر وہ لکھے گا پھر اسے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, اور لکھ لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نہ لبرل والے کو منع کر رہا ہوں نہ میں مسلم والے کو منع کر رہا ہوں. تو ہماری جو میتھس آڈینس ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اسٹریٹ فارورڈ بات بتاتا ہوں, سیدھی سی بات ہے کہ جو میتھس آڈینس ہوتی ہے نا وہ طاقت کو سلام کرتی ہے. آج کی ڈیٹ میں جو طاقت ہے نا وہ لبرلز کے پاس ہے. پوری دنیا میں جو تھی پچھلے 30 40 50 سال وہ لبرلز کے پاس تھی طاقت, اور طاقت کو ہمیشہ سلام ہوتا ہے. جو کون لوگ سلام نہیں کرتے, جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, جو ان کو پتا ہوتا ہے ایکچوئل میں یہ لبرلزم سیکولرزم یا پھر کسی بھی آئیڈیالوجی کا جو بھی بے شک طاقت کو سلام کون نہیں کرتا جو کہ ایکچوئل میں کسی آئیڈیالوجی کو پڑھے گا. فار ایگزامپل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی لبرل ہے تو لبرل کو کوئی سلام کرتا ہے تو صرف وہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں لوگ اپنی بایو میں لکھنا لبرل لکھنا کول لگتا ہے نا ان کو, وہ لکھتے ہیں. تو اس کی جگہ پہ کچھ کوئی اور آئیڈیالوجی ہوتی. ٹھیک ہے, کمیونسٹ آئیڈیالوجی ہوتی. اگر آج کی ڈیٹ میں وہ طاقتور ہوتی اور پوری دنیا کے اوپر قابض ہوتی, ٹھیک ہے, تو صاحب نے اپنی بایو میں لکھنا تھا وی آر کمیونسٹ. ٹھیک ہے, پڑھے لکھے بغیر, کیونکہ وہ طاقت کو ہمیشہ سلام ہوتا ہے. تو یہی چیز ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری سوسائٹی بیسیکلی کام کس طرح کرتی ہے کہ جو میتھس آڈینس ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ نہ تو پڑھتی ہے کہ اگر ہم کمپیریزن کر لیں اسلام اور لبرلزم کا. ٹھیک ہے, کچھ لوگ بولیں گے اس کا کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم کرتے ہیں. فار ایگزامپل آج کی ڈیٹ میں اگر اسلام پوری دنیا میں ڈومینیٹ ہوتا نا تو بہت سے لوگ پڑھے لکھے سوچے سمجھے بغیر پڑھے بغیر لکھ دیتے کہ لو جی ہم مسلمان ہیں, مسلم #مسلم. کیوں؟ کیونکہ وہ طاقت تھی اس وقت, طاقت ہوگی, طاقت کو ہمیشہ سلام ہوتا ہے. آج کی ڈیٹ میں لبرل ہے تو ہر کوئی لبرل بننا اچھا لگتا ہے اس سے. تو بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ طاقت کو سلام کرتے ہیں. آج طاقت چینج ہو جائے گی تو سلام ہونا چینج ہو جائے گا. اچھا شاہی میرا اس کے اوپر میں ایک اور بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف اور صرف اسلام کو پڑھ لیتے ہیں, تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف اور صرف لبرلزم یا پھر کسی کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اپنے ایکسٹریم کی طرف بیٹھے رہتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں جو بھی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ طاقت کو سلام کرتے ہیں. ایک یہ کیٹیگری ہے, ایک دوسری کیٹیگری ہے, صرف اپنی چیز کو پڑھ لیتے ہیں. وہ تیسری کیٹیگری ایک چیز ہوتی ہے کہ جو کہ دونوں کو پڑھے گا. اگر وہ بندہ مسلمان ہے تو وہ لبرلزم کو بھی پڑھے گا, سیکولرزم کو بھی پڑھے گا, اور یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کو پڑھے گا. اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے گا, اس کے بعد آرگومنٹ پیش کرے گا کہ یہ چیز ہے اور یہ چیز ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. تو لیکن بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ صرف طاقت کو سلام کرتے ہیں. جو چیز طاقت میں ہے اس کو وہ #لبرل مطلب کسی بھی چیز کو دیکھنا نہیں ہے کہ یہ اس کا کیا ہے, ایجنڈا کیا ہے یا پھر کیا ہے اس کا. ایجنڈے کو بات کو چھوڑ دو, ہو سکتا ہے لبرلزم ٹھیک ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے, لیکن پڑھے لکھے بغیر صرف اس کی طاقت اور اس کے ڈومیننٹ ہونے کے لیے اسے صرف اور صرف اپنے آپ کو کول ظاہر کروانے کے لیے بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں. اچھا ویسے اگر دیکھا جائے جہاں تک میری اسٹڈی ہے, بات یہ میں آپ کو آپ کی بات کر رہا ہوں, جیسے کہ فار ایگزامپل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ مدرسہ میں پڑھتے ہیں یا پھر وہ جو صرف اور صرف اسلام کو پڑھتے ہیں, ان کی 4 کتابیں پڑھتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی لبرلزم کو, کبھی سیکولرزم کو, کبھی ان آئیڈیاز کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ صرف اور صرف اپنی چیزوں کو پڑھتے رہتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ببل کے اندر بیٹھے رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو پڑھنے کے بعد ان کو ٹھیک جا کے بندہ بولنے لگ پڑے, لیکن ایک ان کے آرگومنٹ کا پتہ چلتا ہے وہ کہہ کیا رہے ہیں. اسی طرح آج کی ڈیٹ میں جو پڑھی لکھی بندے ہیں وہ اسلام کو تو نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے,
وہ صرف اور صرف لبرلزم کو پڑھ لیں گے, وہ ویسٹ کی فلاسفی جتنی بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو پڑھ لیں گے اور وہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے کہ یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. باقی جتنے بھی یہ مولوی ہیں سارے بکواس کر رہے ہیں. مولوی کو چھوڑ دو, باقی جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سارے ایسے ہی ہیں, اصل چیز تو یہ ہے. اور جو اسلام کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل چیز تو یہ ہے. ہوئے گی اصل چیز, ہوئے گی, لیکن اس کو پڑھنا تو چاہیے نا, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اسلام, میں خود مسلمان ہوں, ٹھیک ہے, اور میں یہی کہتا ہوں کہ اسلام کو فالو کرنا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پڑھنے نہیں چاہیے. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تب تک ہم ایک صحیح چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ کے ڈیفائن نہیں کر سکتے. نہ ہی ہمیں پتہ چلے گا وہ کیا ہے, تو ہم اس کو غلط جب بولیں گے تو ہم ایسے بولیں گے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا, مطلب کہ جیسے کہ آج کل سوسائٹی کا کوئی بھی ہو رہا ہے. ایک منٹ بات میری, جی جی مطلب کہ بندے کو کسی بھی چیز کو اگر اسٹڈی کرنا ہے یا اس کو دیکھنا ہے یا اس کے بارے میں سمجھنا ہے تو ایک جگہ پہ نہیں رکنا, اس کو مطلب دونوں جو اطراف ہیں ان کو اسٹڈی کرنا ہے, تو پھر اس کے بعد کسی فیصلے پہ پہنچنا ہے کہ کون سی چیز غلط ہے کون سی چیز ٹھیک ہے. اچھا, سیکولرزم کی ہم لوگ لبرلزم کی ہم لوگ بات کر رہے تھے, تو میرا تو اندازہ یہ ہے کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو مین بربادی کی وجہ وہ ہے لبرلزم. جس طرح کہ ہم لوگ مثال طور پہ امریکن سوسائٹی کا دیکھ لیتے ہیں, تو وہاں پہ جو آج کل یہ LGBTQ کا جھنڈا پھیلا ہوا ہے, اتنا گند پڑا ہوا ہے, تو یہ پھر لبرلزم کی وجہ سے ہی پڑا ہوا ہے. آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ویسے میں ایک بات بتاؤں کہ اگر ہم یہ بولیں نا کہ LGBT غلط ہے, یہ چیز غلط ہے, ہم بول دیں کہ ہمارے نظریے کے مطابق غلط ہے, لیکن جو چیز اسے فالو کر رہے ہیں, جن فارن امریکہ کی سوسائٹی ہے, جرمن سوسائٹی ہے, فرینچ ہے, یا پھر کوئی بھی اسکینڈینیوین کنٹریز ہے وہاں پہ LGBT الاؤڈ ہے, آئی تھنک, ٹھیک ہے, سب ساری کنٹریز کے اندر, تو ان کے لیے وہ غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بیسیکلی کہ اگر آپ نے بولنا ہے صحیح ہے, وہ صحیح آپ بولتے رہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ نے کسی ایز اے, میں اپنی بات کروں, اپنی سوسائٹی کی بات کروں, اگر ہمیں کوئی چیز اپنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرنی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز ہونی چاہیے, تو ہمیں بیسیکلی یہ پڑھنا تو چاہیے نا ہم کس کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم کس چیز کو فالو کر رہے ہیں اور ہمیں کیا فالو کرنا ہے. ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ آج کی ڈیٹ میں امریکہ ڈومینیٹ ہے اور جو پالیسی وہاں سے آئے گی ہم نے آنکھیں بند کر کے کر لینا. اگر ایکچوئل میں امریکہ کے اندر فار ایگزامپل آج سے 70-80 سال پہلے یا 50-60 سال پہلے جتنا بھی تھا, مارٹن لوتھر تھا, اس نے بلیکس کو رائٹس دیے تھے, ٹھیک ہے, اور غلامی ابراہم لنکن نے آج سے 150-200 سال پہلے ختم کی تھی سیول وار کے بعد, تو وہ چیز ٹھیک تھی, ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی چیز وہاں سے آ رہی تو وہ ہر چیز ہی غلط ہے, لیکن اسے پورے پرکھیں گے, اسے پہلے اسے پڑھیں گے, دین اس کو امپلیمنٹ کریں گے. صرف یہ نہیں ہے کہ اگر وہ طاقتور ہے تو ہم ان کو ان کی اندھی تنقید کریں گے. آج کی ڈیٹ میں جتنی بھی ساری چیزیں ہو سکتا ہے میری نظر میں ساری غلط ہوں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہماری سوسائٹی میں اگر ایک بندہ ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں لبرل ہوں, وہ یہ نہ کہے کہ میں سیکولر ہوں, وہ اس نے بولنا ہے, اس کی مرضی ہے, ہر بندے کو اپنا حق ہے, جو ہاں جو بولنا ہے اس نے بولے, لیکن پڑھ کے بولے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ صرف آنکھیں بند کر کے بولے, اگر نہیں پڑھ کے بولے گا تو میں نے بندہ بولے میں لبرل سے پوچھے لبرل کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ اسے نہیں پتا, اسے وہ بولے گا کہ آج کی وہ پھر یہ بیٹھ کے باتیں کر, آج کی ڈیٹ میں جتنا بھی گانا پھیلا ہوا ہے اسلام نے پھیلایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو مولوی نے پھیلایا ہوا ہے. تو اگر بندہ یہ بولے کہ اس کے اوپر پھر کافی زیادہ آگے ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم پھر کبھی کریں گے. لیکن بات بیسک یہ ہے کہ کوئی بھی آپ آئیڈیا کو آتے لاتے ہیں ادھر امپلیمنٹ کرنا ہے, کم از کم اسے پڑھ تو لینا چاہیے, اور اس کو کسی مقابلے کے کسی آئیڈیا دوسرے آئیڈیا کے مقابلے میں رکھنا چاہتے ہیں تو اسے پہلے اسٹڈی کرنا چاہیے, دونوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے بیسیکلی اسٹڈی کرنا چاہیے, میری بات یہ نہیں کہ صرف طاقت کو سلام. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اوپر, کیا اسی طرح ہونا چاہیے یا پھر ہمیں کچھ چیزیں ان کو کہ ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے بیسیکلی آپ کی نظر؟ ویسے جہاں تک میری اسٹڈی ہے یا میری نالج ہے تو میرے خیال میں کہ میں ہر چیز کا جو کمپیریزن کرتا ہوں نا یا کریٹیکل انالیسس کرتا ہوں, میں پھر اسلام کے ذریعے کرتا ہوں کہ ایز اے مسلم ہمارا ویسے میرا مین مطلب اس طرح ایک بندے کا کہتے ہیں کیا نام ہے, ایک سرٹن آئیڈیا ہوتا ہے. تو میرا آئیڈیا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا اگر ہم نے موازنہ کرنا ہے تو وہ ہم لوگ قرآن سے کریں, تو اسلام سے کریں. تو میرے مطابق تو یہ چیز جو ہے نا کہ ہر بندے کو اپنی آزادی ہو, وہ صحیح کرے غلط کرے حق کرے یا جو بھی کرے, اس کو کوئی سوال جواب نہیں ہونا چاہیے. تو میرے اندازے کے مطابق تو یہ چیز صحیح طرح نہیں بیٹھتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ سرٹن جو ہیں وہ کیا نام ہے اسے کہتے ہیں کہ ایک حکم جاری کیے ہوئے ہیں جن کو ہم نے فالو کرنے ہی کرنے ہیں. اس کے بغیر ہم لوگ مطلب ایک سوسائٹی کے اندر یا ایک ایسے کہہ لیں کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ ایک اچھا انسان نہیں بن سکتے. تو لیبرلزم جو ہے وہ اس ہر چیز کو بری کر دیتی ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں جی بندے کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے, وہ جو بھی کرے اس کی مرضی ہے, اس کی آزادی ہے, تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے پھر.
بالکل ایگزیکٹلی یہ ہماری سوسائٹی کی بات ہے. ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر مسلم ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. تو ایک بندہ ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں, تو ہم جو ہے کمپیریزن کریں گے اسلام کے ساتھ اس کا. ایک بندہ اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ تو نہیں نا یہ بولے گا کہ میں اسلام, وہ کیوں بولے گا کہ میں اسلام کے ساتھ کمپیریزن کروں, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر کیا ہے سین پھر. ہاں ویسے میرے ذہن میں یہ چیز بات آتی ہے کہ اگر ایک بندہ غیر مسلم ہے, وہ اس کا کوئی دین ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, ایتھیسٹ کہہ لیں, ٹھیک ہے, تو اسے بیسیکلی یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو بھی چیز ہے اس کے سامنے, تو وہ اسے پوری ایمانداری کے ساتھ اسے دیکھے کہ یہ جو عمل ہے میرا, ٹھیک ہے, یہ جو میں جس چیز کو فالو کر رہا ہوں, جس چیز کو میں بول رہا ہوں یہ چیز صحیح ہے, کیا وہ ایکچوئل میں صحیح ہے یا نہیں. ہماری سوسائٹی میں لانگ ٹرم کے لیے جو چیز ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جو موسٹلی نان مسلمز ہیں نا, وہ اسلام کو کمپیریزن میں لا کے سیکولرزم لیبرلزم کو نا اس کو ڈیفینڈ کر لیتے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ اسلام جو ہے وہ اس کو ہٹ کرتا ہے, ریجیکٹ کرتا ہے, وہ پھر اس کو بڑے اونچی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایز اے مطلب ایک ریلیجن, سرٹن ریلیجن کے خلاف جو ہیٹ ریٹ ہوتا ہے نا, اس کو مطلب پالنے کے لیے, اس چیز کو بڑھانے کے لیے اپنے اندر پھر وہ اس کو کیا آسان کرتے ہیں. ایگزیکٹلی جو بھی قوم ہے نا, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا آئیڈیا جو ہے سب سے بیٹر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ایک لبرل بولے گا کہ ہمارا آئیڈیا پوری دنیا میں پھیل جانا چاہیے, ہر مسلمان بولتا ہے کہ ہمارا آئیڈیا پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے, کرسچن بولیں گے کہ جو ہمارا آئیڈیا ہے یہ پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے, ہر کوئی بیسیکلی, کمیونسٹ بولتے ہیں کہ ہمارا جو نظام ہے یہ بیسٹ ہے, یہ پوری دنیا میں ہونا چاہیے. تو یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرتا ہے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا آئیڈیا پھیلانا ہے, لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ پھیلائیں, جس کو صحیح مانتے ہیں اس چیز کو پھیلائیں. یہ نہیں ہے کہ صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے جائیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ بندہ بولے کہ اسلامی ٹچ دے دیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. نہ ہی صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم طاقت حاصل کرنے کے لیے, کول بننے کے لیے ہم طاقت کو سلام کر دیں, لبرلزم واجبہ. تو یہ میرے بھائی جو ہے ان کی مائک کی بیٹری لو ہو گئی ہے, تو ہم اس ڈسکشن کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے کچھ بولنا ہے تو ان کو مائک دیتا ہوں, آپ بولیے. میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم بھی چینل کے اوپر ایسی ویڈیوز آتی رہیں, تو انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا. اگر ہمیں کوئی بندہ نہ ملا ڈسکس کرنے کے لیے تو ہم خود ہی بیٹھ جائیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے رہیں گے ان ٹاپکس کے اوپر. تو اگر آپ کا کوئی سوال ہوا تو ضرور پوچھیے گا. میں آپ اگر ہماری پوڈ کاسٹ پہنچ جاتی ہے نا, 1 لاکھ بہت ہے نا, یا 50,000 تک بھی پہنچ جاتی ہے, تو ہم ایک اچھا سا سیٹ اپ لگائیں گے, اس کے اوپر 2-3 مائک رکھیں گے. اور ویسے یہ ہم ایسے بول رہے ہیں جیسے ہم بہت بڑی سیلیبریٹی ہے, تو لیکن پھر بھی ہے کہ ہم یہ کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. 50,000 یا 1 لاکھ تک پہنچا دیں, گڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.